بوسفورس میں داخل ہوتے ہی کروز دائیں طرف مڑ گیا۔ اس کا رخ بحیرہ اسود کی طرف تھا۔ بوسفورس کا نیلگو پانی اور دونوں کناروں پر موجود جدید اور قدیم عمارات دلکش نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ فاطمہ کے لیے یہ نظارہ نیا نہیں تھا، وہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں آ چکی تھی، مگر کروز کے باقی لوگوں کی طرح اس نظارے نے اس پر بھی سحر طاری کر دیا تھا۔ کتنا خوبصورت نظارہ ہے نا؟ خوشی کی کرنیں اس کے چہرے سے روشنی بن کر پھوٹ رہی تھیں اور اس کے حسن کو مزید دو آتشہ بنا رہی تھیں۔ ارتضیٰ کے دل کی دنیا ڈاوا ڈول ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر کسی اور طرف دیکھنا اسے مشکل لگنے لگا۔ سویٹ ہارٹ، سچ بتاؤں تو میرے لیے سب سے زیادہ خوبصورت نظارہ تو یہ ہے، اس نے خمار بھرے انداز میں کہا۔ فاطمہ کے چہرے پہ قوس قزح جیسے دلکش رنگ پھیل گئے۔ اس کی مخمور نگاہوں سے پزل ہو کر وہ سمندر کے نیلگو پانی کو دیکھنے لگی۔ ترکی پر اللہ کا خاص کرم ہے، صرف ملک ہی حسین نہیں ہے، لوگ بھی بہت حسین ہیں، ہے نا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ وہ خاموش رہی، اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ آنکھوں سے پھوٹتی محبت بھری کرنوں کی تمازت برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، جبکہ ارتضیٰ کو اس کا شرمایا، گھبرایا، بوکھلایا حسین چہرہ شوخیوں پہ اکسا رہا تھا۔ بولو نا، شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کے نازک مومی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سر پلیز مجھے کنفیوز نہ کریں، انجوائے کرنے دیں، بلش کرتے ہوئے نروٹھے انداز میں کہا۔ جواباً ارتضیٰ کی ہنسی نکل گئی۔ اوکے سوری، اب دوبارہ کوئی رومانٹک بات نہیں کروں گا، لیکن صرف اس بار۔ نیکسٹ ٹائم جب ہم یہاں آئیں گے تب تم مجھے بالکل منع نہیں کرو گی، تب نہ صرف رومانٹک باتیں کروں گا بلکہ عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھاؤں گا۔ شرارت اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ فاطمہ کا سرخ چہرہ حیا کی لالی سے مزید سرخ ہو گیا۔ اس نے سٹ پٹا کر اپنا ہاتھ کھینچا۔ تبھی دو ویٹر ٹائپ لڑکے اوپر آئے۔ انہوں نے ٹرے اٹھائے ہوئے تھے جن میں کافی، کیک اور دیگر لوازمات تھے، جو کہ وہ مسافروں کو پیش کرنے لگے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا اور دھوپ میں کافی اور کیک نے مزہ دوبالا کر دیا۔ کافی پینے کے ساتھ ساتھ سمندر کی سیر سے بھی لطف اندوز ہونے لگے۔ بوسفورس کا حسین سفر جاری تھا۔ کروز نے بوسفورس برج تک پہنچ کر تھوڑا آگے جا کے یو ٹرن لیا اور بوسفورس برج کے قریب ڈاک پر جا کے رک گیا۔ ارتضیٰ ایک ہاتھ سے ہینڈ بیگ اٹھائے، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے نیچے اتر آیا۔ یہ جگہ بوسفورس برج کے بالکل قریب تھی۔ روڈ کے دوسرے پار ریسٹورانٹ بھی تھے۔ ارتضیٰ نے کھانے کا پوچھا مگر فاطمہ نے بھوک نہ ہونے کی وجہ سے منع کر دیا۔ رومیلی حصار نام کا قدیم قلعہ سامنے تھا۔ اس کی بلند بیرونی فصیل پہاڑی کے ساتھ ساتھ اوپر کو جا رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کا ہاتھ پکڑے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ساتھ ہی بائیں جانب توپیں اور گولے پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک توپ سلطان محمد فاتح کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ساری عمارت چھوٹے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ فرش، راہداریاں سب کی سب پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ سارا پہاڑی علاقہ تھا۔ اوپر جانے کے لیے پتھروں سے بنی ہوئی سیڑھیاں تھیں۔ ارتضیٰ اور وہ سیڑھیاں چڑھ کر کافی اوپر آ گئے۔ یہاں پر سکون ماحول تھا۔ درخت اور سر سبز گھاس لگی ہوئی تھی۔ مکمل خاموشی میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی، جو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ بینچ رکھے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ بلندی پر سے نظر آتا بوسفورس کا نیلگو پانی، اس میں آتے جاتے جہاز اور چھوٹی چھوٹی کشتیاں، بہت خوبصورت نظارہ لگ رہا تھا۔ کل اسے واپس لوٹ جانا تھا، لیکن ابھی تو وہ اس نظارے میں محو لڑکی کی سنگت میں کھڑا یہیں ٹھہر جانے اور وقت کو روک لینے کی خواہش کر رہا تھا۔ کچھ دیر قلعے میں گھوم پھر کر وہ واپس کروز پر آ گئے، جو کنارے پر کھڑا سب مسافروں کا انتظار کر رہا تھا۔ بوسفورس کے درمیان جزیرے پر بنا ہوا چھوٹا سا ٹاور بھی تھا، جو میڈنز ٹاور کے نام سے مشہور تھا۔ فاطمہ وہاں جانا چاہتی تھی مگر وقت کا مسئلہ تھا، تاہم ارتضیٰ نے اس سے وعدہ کیا نیکسٹ ٹائم وہ اسے وہاں ضرور لے کر جائے گا۔ پورا دن گزر چکا تھا، رات کی تاریکی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کروز نے آبنائے بوسفورس کے پل کو عبور کیا اور دائیں طرف واقع ایک چھوٹے سے جزیرے پر رک گیا۔ جزیرے پر بنے شیشے کے وسیع ریسٹورانٹ میں بہت ہی خوبصورت سما تھا۔ مختلف ممالک سے آئے سیاح کینڈل لائٹ ڈنر کر رہے تھے۔ کروز نے وہاں 1 گھنٹے تک ٹھہرنا تھا۔ مسافر ایک ایک کر کے اترنے لگے۔
ارتضیٰ بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اترا۔ برسات کی اس بھیگی رات میں سمندر کا فسوں دیکھتے ہوئے کینڈل لائٹ ڈنر کرنا ایک بے حد دلکش نظارہ تھا۔ کچھ لوگ وہاں پہ گٹار بجا رہے تھے اور کچھ کپل موسیقی کی مدھم دھنوں پر رقص کر رہے تھے۔ وہ اور ارتضیٰ ریسٹورانٹ کے اوپن ایئر ہال میں ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے۔ ہر ٹیبل پر کینڈلز پہلے سے ہی جل رہی تھیں۔ فاطمہ تو بری طرح کھو رہی تھی اس منظر میں۔ لگتا ہے یہ آئرلینڈ بہت پسند آیا ہے تمہیں، اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ تبھی مسکراتے ہوئے کہا، آف کورس، بہت بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہ آئرلینڈ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں اتنا پسند آیا ہے تو انشاءاللہ ہم ہر سال یہیں آیا کریں گے۔ وہ اس کے چمکتے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے محبت سے بولا۔ تھینکس، وہ مسکرا دی۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو ارتضیٰ نے مینیو کارڈ یہ کہتے ہوئے فاطمہ کی طرف بڑھا دیا کہ خالص ترکش کھانے ہیں، سو وہ آرڈر کرے۔ فاطمہ نے اسٹارٹر میں ڈولما اور میز، جبکہ مین کورس میں اسکندر کباب سیخ کباب کے ساتھ ٹرکش پلاؤ کا آرڈر دیا۔ کھانا مزے کا تھا۔ کھانے کے بعد گرما گرم ٹرکش کافی نے اعصاب کو تازہ دم کر دیا۔ چاروں طرف سے سمندر میں گھرے جزیرے پر رات بھیگتی چلی گئی۔ ڈھلتی ہوئی شام، ڈوبتا ہوا سورج، شفق بکھیرتا آسمان، ہوا میں اڑتے پرندے، فواروں کی صورت میں اڑتا ہوا سمندر کا پانی۔ بلا شبہ یہ ایک خوبصورت شام تھی جس نے وہاں موجود ہر فرد کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ ڈنر کے بعد واپسی کا وقت آیا تو فاطمہ کا دل سمندر میں سفر کرنے کے خیال سے ایک بار پھر ہولنے لگا، لیکن جانا تو تھا۔ اللہ اللہ کر کے واپسی کا سفر مکمل ہوا۔ کروز نے انہیں استنبول اسٹاک ایکسچینج کی عمارت کے عین سامنے ڈاک پر اتار دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ یادوں کا قیمتی سرمایہ لیے واپس ہوٹل چلے آئے۔ کل ارتضیٰ کا ترکی میں آخری دن تھا۔ کل شام 7 بجے کی فلائٹ سے اس نے واپس لندن جانا تھا۔ لندن سے پھر امریکہ کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ ہوٹل پہنچتے ہی فاطمہ باری باری سب کو فون کر کے آج کی رودات سنانے لگی۔ سب سے پہلے بابا کو فون کیا، ان سے بات کرنے کے بعد مون اور بوا سے کی، پھر حرین سے کی اور اسے آج کی ساری پکچرز سینڈ کی۔ اس کے بعد اسرا آنٹی اور میوج کی باری آئی۔ میوج اسے بہت مس کر رہی تھی اور اس کی واپسی کے لیے شدت سے منتظر تھی۔ سر، آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ ملازم آہستہ سے بیڈ پر لیٹے آہل سے مخاطب ہوا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، جاؤ تم، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ چائے لاؤں پھر؟ میری ایک بار کہی گئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ دفع ہو جاؤ، وہ دھاڑا۔ معاف کر دیں سر، ملازم بری طرح گڑبڑا گیا۔ آہل، کیا ہوا؟ کیوں اتنا موڈ خراب ہے آپ کا؟ اسی وقت فائزہ سکندر کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ نہیں موم، آئے بیٹھیں۔ ماں کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ فضل جاؤ تم، ان کے اشارے پر ملازم باہر نکل گیا۔ تمہاری ٹانگ اور پاؤں کا زخم کیسا ہے؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ فکر مندی سے جائزہ لینے لگی۔ اب تو بہت بہتر ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے میں نے، ٹیسٹ کی رپورٹ بالکل کلیئر آئی ہے۔ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے بس، 1-2 دن تک مکمل ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر سے تو میری بھی بات ہوئی ہے، اس نے یہ بھی کہا ہے۔ ہائے کاش مجھے پتہ ہوتا تو میں اس دن اپنے بچے کو گھر سے ہی نہ نکلنے دیتی۔ ماؤں کی ایک فطری محبت اور فکر ان کے انداز میں عیاں تھی۔ ناممکن بات نہ کریں آنٹی، پہلے آپ کبھی آپ کے روکنے سے رکا ہے جو اس دن رک جاتا؟ اسی وقت فاریہ اور اصفہان وہاں چلے آئے۔ آج صبح ہی وہ اپنے ہنی مون ٹرپ سے واپس آئے تھے۔ 2 دن بعد ورجینیا واپسی تھی ان کی۔ ہاں، یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو بیٹا، سنتا تو یہ میری کبھی نہیں ہے، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ بھائی ٹھیک ہو جائیں گے موم، آپ فکر نہ کریں۔ فاریہ نے تسلی کے لیے ماں کے شانے پر ہاتھ رکھا اور دوسری طرف گھوم کر بھائی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بھائی ڈرا دیا آپ نے، ذرا احتیاط سے ڈرائیونگ کیا کریں، وہ پریشانی سے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں گڑیا، تم بتاؤ کیسا رہا ورلڈ ٹور؟ آہل نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ سکندر علی خان، آہل اور زین کی وہ بے حد لاڈلی تھی، مگر صرف عبیر اور فائزہ سکندر ہی ایسے فرد تھے جو کبھی کبھی اسے اس کی غلطیوں پر ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ ہمارا ٹور تو بہت اچھا تھا بھائی، مگر آپ کا پتہ چلا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا اڑ کر پہنچ جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے آپ دنیا کے سب سے بیسٹ بھائی ہیں، میں نے آپ کو سب سے زیادہ مس کیا، لاڈ سے اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔
فاریہ وہ واحد فرد تھی جس کے ساتھ خراب سے خراب اللہ غارت کرے اسے جس نے میرے بچے کی گاڑی کو ٹھوکا ہے۔ پتہ نہیں آج کل لوگ کیسے اندھا دھند گاڑیاں چلاتے ہیں، نہ اپنی جان کی فکر ہوتی ہے نہ دوسروں کی جان کی پرواہ کرتے ہیں۔ فائزہ سکندر مڈل کلاس ماؤں کی طرح اس شخص کو کوسنے لگی جس کی گاڑی سے آہل کی ٹکر ہوئی تھی۔ آنٹی، اس نے آپ کے بیٹے کی گاڑی کو نہیں ٹھوکا، بلکہ آپ کے بیٹے نے ضرورت سے زیادہ ڈرنک کی ہوئی تھی اور اس غریب کی گاڑی کو ٹھوک دیا۔ اس بیچارے نے تو اپنی گاڑی کے نقصان کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ تو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا تھا کہ سپر اسٹار آہل سکندر سے جا ٹکرایا۔ آہل کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر اصفہان بول گیا۔ فائزہ سکندر نے افسوس بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے ڈرنک کر کے گاڑی ڈرائیو مت کیا کرو، مگر میری بات کا کیوں اثر ہوگا بھلا؟ جب باپ کی فل سپورٹ ساتھ ہو تو میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ آدھی رات کو اسٹڈی روم میں بیٹھے بیٹھے بیٹے کے ساتھ ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں۔ بھلا دنیا کا کوئی باپ ایسا ہوگا جو خود تو شراب پیے ساتھ میں بیٹے کو بھی پلائے؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ ہوتے ہیں موم، فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسے ماڈرن باپ بھی ہوتے ہیں جیسے میرے ڈیڈ ہیں۔ فرینڈس کی طرح ہم ساتھ بیٹھ کر ڈرنک کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور ایک آپ ہیں، آپ کی باتوں سے تو لگتا ہی نہیں کہ آپ فلم سٹارز بیٹوں کی ماں ہیں۔ سوری موم، بٹ سچ کہوں گا، باتیں آپ مڈل کلاس ماؤں کے جیسی کرتی ہیں، لیکن شکر ہے ڈیڈ لبرل مائنڈڈ ہیں۔ ڈیڈ دنیا کے سب سے بیسٹ ڈیڈ ہیں۔ وہ انہیں چڑھانے کے لیے فخریہ انداز میں بولا۔ فائزہ سکندر نے بے حد خفگی بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، تم لوگوں کو کی فکر میں گھلتی رہتی ہوں، اچھے برے کے لیے روک ٹوک کرتی ہوں، تو مڈل کلاس ماں کا ٹائٹل تو دو گے نا؟ کیا چاہتے ہو میں بھی تمہارے ڈیڈ کی طرح لبرل بن جاؤں، تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈرنک کروں، غلط کام پر بھی نہ ڈانٹوں نہ روکوں، تم لوگوں کے جو دل میں آئے وہی کرتے رہو؟ میری ایک بات سن لو، ماں صرف ماں ہوتی ہے، کوئی مڈل یا اپر کلاس کی نہیں۔ وہ فوراً جذباتی ہو گئی۔ موم پلیز کول ڈاؤن، فاریہ نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ سوری موم، مذاق کر رہا تھا۔ آہل کو اپنے مذاق میں کہے گئے لفظوں پر افسوس ہوا۔ ہاں، مذاق کرنے کے لیے ماں ہی ملتی ہے۔ وہ ہنوز ناراض تھی۔ سوری بول تو رہا ہوں موم۔ اچھا یہ بتائیں کھانے میں کیا بنا ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ان کا دھیان بٹانے کے لیے یہی بات ذہن میں آئی۔ فاریہ اور اصفہان نے لب بھیج کر اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روکا۔ ارے بھوک لگ رہی تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں کھانے کا ہی پوچھنے آئی تھی۔ پہلے تم نے فضل کو ڈانٹ کے بھگا دیا، پھر مجھے باتوں میں لگا لیا۔ خیر، اپنے بچے کے لیے میں نے اس کی پسند کی ساری ڈشز بنوائی ہیں۔ وہ فوراً ناراضگی بھول کر اسی محبت اور فکر بھرے انداز میں کہنے لگی جو ہر محبت کرنے والی ماں کا ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، تمہارا کھانا یہی بھجوا دوں یا تم سب کے ساتھ ڈنر کرو گے؟ فائزہ سکندر باہر نکلتے ہوئے رک کر پوچھنے لگی۔ نہیں موم، بھائی ہمارے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کریں گے۔ کیوں بھائی؟ فاریہ مسکرائی۔ آہل نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ فاریہ بھی ماں کے پیچھے باہر نکل گئی۔ کیا بات ہے، مجھے کچھ پریشان لگتے ہو؟ ان دونوں کے جانے کے بعد اصفہان صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر آ بیٹھا۔ پریشان میں نہیں ہوتا، بلکہ اپنے حکم سے انحراف کرنے والوں کو کر دیتا ہوں، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ اچھا، پھر کس کو پریشان کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ ہنسا۔ صرف پریشان ہی نہیں کروں گا، بلکہ زندگی اجیرن کر دوں گا، اپنی پہلے والی جون میں لوٹتے ہوئے بولا۔ کس کی زندگی؟ اصفہان نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارے خیال میں کس کی؟ آہل نے اپنے مخصوص سرد انداز میں الٹا سوال کیا۔ فاطمہ عبد الرحمن، اصفہان کے لبوں سے فوراً نکلا۔ اس نے سر ہلایا۔ میں نے جو کہا تھا اس پر عمل کیا؟ اصفہان کو اپنا دیا گیا مشورہ یاد آ گیا۔ ہاں کیا تھا تمہارے مشورے پر عمل، مگر ریجیکٹ کر گئی وہ۔ انکار کا تماچا دے مارا اس نے۔ پتہ ہے کس کے منہ پر؟ سپر اسٹار آہل سکندر خان کے منہ پر۔ وہ سپر اسٹار جس کے پیچھے لاکھوں لڑکیاں دیوانی ہیں، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ گھنٹوں سڑکوں پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، جس کی ایک نگاہ التفات کے لیے عام لڑکی سے لے کر شوبز کی ہیروئنز تک ترستی ہیں، اور وہ عام سی لڑکی ریجیکٹ کر گئی مجھے۔ انداز ایسا تھا جیسے اپنی ٹھکرانے جانے پر خود بھی بے یقین ہو۔ پل بھر کو رکا۔ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ دنیا کی آخری حسین لڑکی ہے کیا جو اتنا غرور ہے اسے؟ آخری لفظ ادا کرتے ہوئے تیش چڑھ گیا۔ چھوڑوں گا نہیں سالی کو۔ فور گاڈ سیک آہل، تم ہیرو ہو۔ ہیرو ریئل لائف میں بہت ڈیسنٹ طریقے سے بولتے ہیں، فلموں والی تھرڈ کلاس لینگویج تو یوز مت کیا کرو، اصفہان نے منہ بنا کر کہا۔
بگو مت، تمہارے سامنے بول رہا ہوں، کوئی ٹی وی پر لائیو انٹرویو نہیں چل رہا میرا۔ کسی دن لائیو انٹرویو میں ہی نہ بول دینا۔ اصفہان کے زیر لب کہنے پر آہل نے پہلے اسے گھورا، پھر بولا، جانتے ہو کیا کہا ہے اس نے مجھے؟ کیا؟ اصفہان کا انداز سوالیہ تھا۔ اس نے کہا ہے کہ میں عیاش ہوں، بدکماش ہوں، برا آدمی ہوں، اور وہ نیک ہے، پاک صاف ہے، سو میں اس جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا، بلکہ اپنی جیسی بدکردار لڑکی ڈیزرو کرتا ہوں۔ چلتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود دولت سے، شہرت کے نشے میں چور اور سر سے پاؤں تک غرور میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، سو دوسروں کی شرافت کو شرافت نہیں بلکہ غرور کے معنوں میں لے کر ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کا غرور توڑ رہے ہیں۔ آہل سکندر کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اچھا، کول ڈاؤن، پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ بہت سوچا اور فیصلہ کیا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو گے۔ اصفہان اس کی بات قطع کر کے چھیڑتے ہوئے بولا، ناممکن، میرے اندر جو ہلچل مچی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بچپن سے لے کر اب تک جو چاہا وہ ملا مجھے۔ بچپن کی اس عادت نے بہت ضدی اور سہل پسند بنا دیا ہے مجھے۔ میں چاہتا تو بہت آسانی سے کب کا اس کا غرور توڑ چکا ہوتا، لیکن اتنا بھی آوارہ مزاج نہیں ہوں۔ کچھ اصول ہیں میرے، ایسے کاموں میں زبردستی پسند نہیں مجھے۔ تم جانتے ہو نا، میرے ارد گرد ہمیشہ سے حسین تر چہروں کی بھر مار رہی ہے۔ میرے ایک اشارے پر انڈسٹری کی بڑی سے بڑی ہیروئن بھی میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ سب کے ساتھ اچھا ٹائم پاس کیا، لیکن جو بھی آئی اپنی مرضی سے آئی، مگر یہ لڑکی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اسے، کوئی جذبات ہی نہیں اس میں، جو میرے جیسے مشہور و معروف بندے کو بڑی آسانی سے ریجیکٹ کر گئی۔ اس نے اضطراری کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ویسے یار، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ کوئی لڑکی تجھ جیسے اتنے بڑے سپر اسٹار کو بھی ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ چلو، فلم میں کام کرنے سے انکار کیا تو کوئی حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ ہر لڑکی اس فیلڈ میں آنے کے لیے راضی نہیں ہوتی، مگر شادی کا پروپوزل ٹھکرا دیا، بڑی ناقابل یقین اور حیران کن بات ہے۔ اصفہان نے ہنستے ہوئے کہا، تجھے مذاق لگتا ہے؟ سچ میں انکار کیا ہے اس نے مجھے، وہ بھنا کر بولا، اور مجھ سے بچنے کے لیے ترکی بھاگ گئی، مگر میں بھی چھوڑوں گا نہیں اسے، ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے مجھے، میری راتوں کی نیند برباد کر دی ہے اس نے۔ کیا کرو گے پھر؟ زبردستی منواؤ گے اپنی بات کیا؟ اس کے سیریس انداز پر اصفہان کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ ہاں، نہ مانی تو زبردستی ہی کرنی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اگر کسی بھی حال میں راضی نہ ہوئی تو؟ اصفہان نے خدشہ ظاہر کیا، تو پھر قتل کر دوں گا، لیکن کسی اور کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ یوں نارمل انداز میں بولا جیسے کسی انسان کے بارے میں نہیں، حقیر چونٹی کے متعلق بات کر رہا ہو۔ اللہ کا نام مانو یار، اتنی حسین لڑکی کو قتل کرو گے؟ اصفہان تھرا کر رہ گیا۔ جو چیز میری نہیں تو پھر کسی اور کے لیے کیوں چھوڑوں؟ وہ بھڑک کر بولا، تو پھر آرام سے کیوں بیٹھے ہو؟ بھیجا ہے فرقان کو اس کے پیچھے، مگر وہ ایڈیٹ ابھی تک اس کا پتہ نہیں لگا پایا۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ سائڈ دراز سے سگریٹ نکال کر سلگائی، یہ پلاسٹر بھی اتر جائے گا کل تک، پرسوں کی فلائٹ سے سیدھا ترکی لینڈ کروں گا اور خود ڈھونڈ لوں گا، بلکہ تم دیکھنا، اگر مجھ سے بھاگے گی تو دنیا کے آخری کونے تک پیچھا کروں گا۔ اس کا لہجہ اپنے ارادے کی طرح مضبوط تھا۔ تمہیں اس کے ترکی جانے کا بتایا کس نے؟ اس کے ملازم سے انفارمیشن لی، وہ منہ سے دھواں نکالتے ہوئے بولا۔ تو اس سے پھر یہ نہیں پوچھا کہ وہ وہاں کون سی جگہ پر اور کس کے گھر گئی ہے؟ استنبول میں ہے اور اپنی کسی آنٹی کے گھر، ایڈریس اس کے ملازم کو بھی نہیں معلوم۔ اوہو، اس نے ہونٹ سے کوڑے۔ ویسے یار، میری مانو تو چھوڑو اسے، تمہیں کون سا کمی ہے ہیروئنس کی، اپنی فلم کے لیے یا گرل فرینڈ بنانے کے لیے؟ وہ بیچاری شریف لڑکی ہوگی، انکار کیا ہے تو کسی مجبوری کے تحت ہی کیا ہوگا نا۔ اصفہان کے دل میں اچانک فاطمہ عبد الرحمن کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی۔ آہل نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، یہ اچانک تمہیں ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ یہ تم ہی تھے نا جس نے مجھے مشورہ دیا تھا پروپوز کرنے اور پھر اس کی نہ ماننے پر اسے اٹھوا کر گن پوائنٹ پر نکاح کرنے کا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، میری کوئی بہن تو تھی نہیں، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے میرے خیالات بدل گئے ہیں کہ کل کو میری بیٹی بھی ہوگی تو۔ شٹ اپ یار، میں ورس سننے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ آہل نے جھلا کر اس کی بات کاٹی۔
مجھے اس کو حاصل کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، یہ اب ضد ہے میری، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی چھا گئی تھی۔ اصفہان نے طویل سانس لی۔ سر، فراز صاحب آئے ہیں۔ اسی وقت ملازم نے اطلاع دی۔ تم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ فراز سے مل لوں میں، شوٹنگز، ڈیٹس، شیڈیول وغیرہ کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے۔ وہ باہر نکل گیا۔ یا اللہ، مجھے میرے اس مشورے کے لیے معاف کر دے، اور اس بیچاری غریب اور شریف لڑکی کو اس چنگیز خان سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اصفہان نے فاطمہ عبد الرحمن کے لیے صدقے دل سے دعا کی۔ اگلے دن ارتضیٰ اسے پیری لوٹی پہاڑی پر لے کر گیا۔ پیری لوٹی ایک مشہور فرانسیسی ناول نگار تھا جس نے پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کی حمایت کی تھی۔ وہ کئی دفعہ استنبول آیا تھا۔ اس کا پہلا ناول استنبول پر ہی تھا۔ چنانچہ ترکی کی حکومت نے اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہاڑی پر موجود کیفے کا نام اسی کے نام پر رکھا تھا۔ پہاڑی اسی نام سے مشہور تھی۔ یہ ایک بلند پہاڑی تھی۔ اس کی یہ خاصیت تھی کہ اس تک پہنچنے کے لیے کیبل کار لگی ہوئی تھی۔ کیبل کار میں سامنے اور پیچھے تین تین لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ارتضیٰ نے پہلے اسے بٹھایا، پھر اس سے پہلے وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھتا، ایک عورت نے اسے ہاتھ سے پیچھے کیا اور خود فاطمہ کے ساتھ دھپ سے بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ اس عورت کی حرکت پر لب بھینچ کر رہ گیا، جبکہ فاطمہ کی ہنسی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ شکل اور حلیے سے وہ پاکستانی یا انڈین لگ رہی تھی۔ پاکستانی اور انڈین خواتین کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ بیرون ملک جا کر بھی اپنی عادتیں، اپنا کلچر نہیں بھولتیں۔ گہری سانس بھرتا وہ سامنے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک حبشی کپل ابھی کھڑا تھا۔ ارتضیٰ کو لگا وہ حبشی مرد اس کے ساتھ بیٹھے گا، مگر اس وقت وہ بوکھلا کر رہ گیا جب اچانک اس کی بیوی آ کر ارتضیٰ کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی اور پھر وہ حبشی بیٹھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ ایک طرف ارتضیٰ بیٹھا تھا، دوسری طرف حبشی، اور درمیان میں اس کی بیوی۔ وہ سخت کوفت میں مبتلا بالکل سائڈ پر ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر جگہ کم تھی۔ اوپر سے وہ حبشی عورت بھی موٹی تھی، سو وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ دفعتاً اس کی نظر فاطمہ پر پڑی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کیمرہ فوکس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ تصویر لیتی، ارتضیٰ نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور حبشی سے کہا کہ درمیان میں وہ بیٹھے۔ حبشی نے اپنی بیوی کو کچھ کہا، وہ ارتضیٰ والی جگہ پر کھسک گئی۔ حبشی درمیان میں آ گیا اور ارتضیٰ سکون کی سانس لیتے ہوئے دوسری سائڈ پر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی چڑھانے والی نظروں سے فاطمہ کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اب کھینچو تصویر۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے پر بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ یہ پورا علاقہ حضرت ایوب ابو انصاری کے مزار اور ان سے منسوب مسجد کی وجہ سے ایوب ڈسٹرکٹ کہلاتا تھا۔ یہ گولڈن ہارن کی مشہور سمندری خلیج پر واقع تھا، لیکن گولڈن ہارن یہاں سے کافی نیچے تھا۔ یہاں پر وہی پیری لوٹی نام کا کیفے تھا۔ سیاحوں کا کافی رش تھا۔ ارتضیٰ اسے لیے کیفے میں آ گیا۔ وہاں پر لگی ٹیبلز میں سے ایک کے گرد وہ بیٹھ گئے۔ ارتضیٰ نے ٹرکش کافی منگوائی، جبکہ فاطمہ نے اورنج جوس پیا۔ ایک طرف بلند پہاڑی تھی تو دوسری طرف ڈھلوان۔ چوٹی سے گولڈن ہارن اور شہر کا دور دور تک نظارہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ فاطمہ اس خوبصورت منظر کو کیمرے میں قید کرنا چاہتی تھی۔ قریب ہی ایک اسپاٹ تھا جہاں لوگ فوٹوگرافی کر رہے تھے۔ ایک گائیڈ لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ شہر کا نظارہ کرنے کے لیے ایک اسپیشل جگہ بنی ہوئی تھی اور حد بندی کے لیے ریلنگ لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی اسی اسپاٹ پر آ گئے۔ فاطمہ اس حسین منظر کو کیپچر کرنے لگی۔ آسمان صاف تھا، کھلا ہوا تھا، مگر کہیں کہیں ہوا کے دوش پر تیرتے سفید بادل نیلے آسمان پر بہت بھلے لگ رہے تھے۔ نیلا آسمان اور سمندر کا نیلا پانی آپس میں مل چکے تھے۔ ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ گولڈن ہارن کی سطح پر چلتی کشتیاں اور دور تک پھیلا شہر، یہ منظر گویا طلسماتی منظر تھا۔ بلندی سے دور تک نظارہ کرنا دونوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ ٹائم وہی گزارنے کے بعد واپسی پر بھی کیبل کار کے ذریعے نیچے آئے۔ منی بس میں سوار ہوئے۔ بس نے ایمینو نو کے علاقے میں اتارا۔ یہ پرانے استنبول کا علاقہ تھا۔ یہاں گولڈن ہارن اور مرمرہ سمندر ملتے تھے۔ یہ ایک پورٹ تھی جہاں ہر وقت کروز اور کشتیاں آتی جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے وہاں سیاحوں اور مقامی ٹورسٹ کا رش تھا۔ گولڈن ہارن کا گلاتا برج بھی وہیں تھا۔ یہ ایک دوہرا پل تھا جس کا اوپری حصہ ٹریفک کے لیے، جبکہ نیچے والے حصے میں
ہوٹل، ریسٹوراں وغیرہ بنے ہوئے تھے، جہاں زیادہ تر مختلف قسم کی مچھلیوں کی ڈشز ہی تیار ہوتی تھیں۔ درمیان میں تھوڑا سا حصہ خالی تھا، جہاں سے گولڈن ہارن میں چلنے والے کروز اور کشتیاں گزر رہی تھیں۔ اوپر والے حصے پر بے شمار لوگ مچھلیاں پکڑتے بھی نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر وہاں گھوم پھر کر وہ اسپائس بازار آ گئے۔ یہاں مسالہ جات اور مٹھائی کی بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ ارتضیٰ اسے ایک شاپنگ سینٹر لے آیا۔ وہاں سے اس نے فاطمہ کے نہ کرنے کے باوجود اس کے لیے کافی ساری شاپنگ کی۔ صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ مون اور عبد الرحمن صاحب کے لیے بھی کئی گفٹس خریدے۔ دن اتنی تیزی سے گزرا کہ چاہنے کے باوجود توپ کاپی میوزیم کی سیر کا وقت نہیں بچا۔ گھومتے پھرتے 5:45 ہو گئے تھے تو وہ واپس ہوٹل آ گئے۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے اسپائس بازار میں واقع ایک ریسٹوراں میں کھایا تھا۔ فاطمہ کو اس نے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود اس کا اور اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ سامان پیک ہوا تو اٹھا کر نیچے آئے گئے۔ ارتضیٰ کاؤنٹر پر بل پے کر رہا تھا۔ فاطمہ آہستہ سے چلتی ہوئی لابی میں آ گئی، جو داخلی دروازے سے شروع ہوتی تھی۔ اس نے ارتضیٰ کو دیکھنے کے لیے پیچھے کی طرف گردن گھمائی مگر قدم نہیں روکے تھے، تبھی کسی سے ٹکرا گئی۔ تصادم اگرچہ زوردار نہیں تھا مگر اس کے ہاتھ میں پکڑا ایک شاپنگ بیگ نیچے گر گیا۔ فوراً پلٹی۔ سامنے والے شخص نے سوری کرتے ہوئے جھک کر بیگ اٹھایا اور پکڑانے کے لیے سیدھا ہوا تو وہ ٹھٹک گیا۔ جس کو اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ سامنے کھڑی تھی۔ فاطمہ بھی اسے فوراً پہچان گئی۔ وہ اہل سکندر خان کا مینیجر فرقان تھا، جسے وہ یونیورسٹی میں شوٹنگ کے دوران بھی دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد فلم کی آفر لے کر وہ اس کے گھر بھی آیا تھا۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا بیگ جھپٹنے کے انداز میں لیا اور سرعت سے اس طرف بڑھی جدھر ارتضیٰ تھا۔ ارتضیٰ کو سامنے سے آتا دیکھ کر تیر کی مانند اس تک پہنچی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ کچھ نہیں، آپ نے دیر لگا دی تو میں پریشان ہو گئی۔ سویٹ ہارٹ، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میری نظر تھی تم پر۔ اس بات پر فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جس سے لگتا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ اسے ٹکراتے دیکھ چکا تھا۔ اوکے، چلیں پھر۔ پہلے تمہاری آنٹی کے گھر جانا ہے، پھر مجھے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہوگا۔ ارتضیٰ کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے ہوٹل سے نکل آیا۔ تاہم باہر نکلنے سے پہلے فاطمہ نے غیر محسوس انداز میں ادھر ادھر دیکھا مگر وہ نظر نہیں آیا۔ وہ نہ جانے کیوں ڈر گئی تھی، خود بھی نہیں سمجھ پائی۔ فاطمہ عبد الرحمن کو باہر جاتا دیکھ کر فرقان بھی محتاط قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے روانہ ہوئے تو فرقان نے بھی ایک کیب کو روکا اور ٹیکسی ڈرائیور کو مناسب فاصلہ رکھ کر ان کا پیچھا کرنے کو کہا۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ٹیکسی ایریا میں رہائشی بلڈنگز کے سامنے جا رکی۔ ارتضیٰ اور فاطمہ نیچے اتر آئے۔ فرقان نے بھی جلدی سے ٹیکسی والے کو فارغ کیا اور بلڈنگز کے آگے لگے قد آور پودوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں بلڈنگ میں داخل ہوئے وہ بھی فوراً پیچھے داخل ہو گیا۔ پھر اس نے ان کو لفٹ کے ذریعے اوپر جاتے دیکھا۔ وہ ان کے پیچھے لفٹ میں تو داخل نہیں ہو سکا، تاہم یہ پتہ کر لیا کہ کس فلور پر گئے۔ ویسے بھی اسے اپارٹمنٹ کا پتہ نہیں کرنا تھا۔ فاطمہ کو اس نے دیکھ لیا تھا اور جس بلڈنگ میں گئی تھی وہ بھی دیکھ لی، سو وہیں کھڑے کھڑے اس نے اہل سکندر کا نمبر ملایا۔ ارتضیٰ اسے اسرا آنٹی کے گھر چھوڑ کر ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ فاطمہ اس کے جانے سے اداس ہو گئی۔ جانے سے پہلے وہ اس کے پاس آیا اور کہا، فاطمہ، یہ 3 دن میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ آج سے ٹھیک 5 ماہ 11 دن بعد میں تم سے ملوں گا۔ بڑے بڑے دعوے نہیں کروں گا لیکن اتنا ضرور یقین دلاتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک میری تمام محبتوں کی حقدار صرف تمہاری ذات ہوگی۔ میری تمام وفائیں فقط تمہارے لیے ہوں گی۔ فاطمہ کا ہاتھ آنکھوں سے لگاتے ہوئے اس نے صداقت بھرے لہجے میں کہا۔ الوداعی بوسہ دے کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فاطمہ کو سب خالی خالی لگنے لگا۔ مہوش اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی۔ بیٹا، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ 2 دن پہلے میں میری اسٹیٹ ہاسپٹل گئی تھی، وہاں پہ مجھے تمہاری امی کی خالہ ملی تھی۔ تمہاری امی کا ذکر ہوا، میں نے تمہارے آنے کا بتایا تو وہ بے حد خوش ہوئیں، تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ اپنا فون نمبر اور ایڈریس مجھے دیا اور تاکید کی کہ جیسے ہی تم واپس آؤ میں تمہاری بات کرواؤں ان سے۔
اسرا آنٹی کے بتانے پر وہ خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ منہ کی طرف جاتا برگر کا پیس ہاتھ میں رہ گیا۔ مجھے وہ یاد نہیں تھی۔ تمہاری ممی کی زندگی میں چند بار ملاقات ہوئی تھی، پھر مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ رہتی کہاں ہے۔ اس دن بائی چانس ملاقات ہو گئی، اسرا آنٹی نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے آنٹی کہ میرا کوئی ننھیالی رشتہ دار بھی ہے۔ میں ان سے جلد از جلد ملنا چاہوں گی، وہ برگر کھانا چھوڑ کر بےتابی بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہوتا کہ یہ بات سن کر تمہیں اتنی خوشی ہوگی تو تمہارے آنے کا ویٹ نہ کرتی بلکہ فون پر ہی بتا دیتی۔ اس کی بےتابی دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ تو پھر جلدی سے بات کروائے نا میری۔ بے صبری اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ یہ بات اس کے لیے بے تحاشا خوشی کا باعث تھی کہ اس کی ماں کا کوئی ایسا رشتہ دار بھی موجود تھا جس سے اس کا خون کا رشتہ تھا، کیونکہ اسے صرف یہی پتہ تھا کہ اس کی ممی اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھیں۔ نانا نانی کی ڈیتھ ہو گئی۔ جہاں تک اس کے نالج میں تھا تو یہ کہ نانا نانی کے علاوہ اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا، مگر اچانک سے اس کی ماں کی خالہ یعنی اس کی رشتے کی نانی دریافت ہو گئی تھیں، سو ان سے ملنے کے لیے وہ بہت بے چین تھی۔ اسرا آنٹی نے انہیں فون کیا تو اگلے دن صبح صبح وہ آ گئیں۔ فاطمہ بےتابی سے ان کی منتظر تھی۔ ٹخنوں تک آتے لانگ اسکرٹ، گھٹنوں سے کچھ اوپر جیکٹ اور سر پر دوپٹے ٹائپ کا اسکارف لیے، سرخ و سفید جھریوں بھرے چہرے والی وہ بوڑھی ترکش خاتون فاطمہ کو بہت پسند آئیں۔ وہ اس سے بے حد محبت سے ملی۔ ان کے ساتھ 26-27 سال کا سرخ و سفید رنگت والا ایک نوجوان بھی تھا۔ اس کی شخصیت میں جو چیز منفرد تھی وہ تھے اس کے براؤن بال اور براؤن بیئرڈ، جس کی وجہ سے اس کا لک انگریزوں جیسا تھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم ٹرکش نوجوان تھا۔ ایک دن وہ دونوں وہاں پہ رکے۔ خانم خاتون فاطمہ کو کچھ دنوں کے لیے وہ اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی تھیں۔ فاطمہ کا اپنا دل بھی ان کے ساتھ جانے کو کر رہا تھا۔ عبد الرحمن سے اس نے فون پر اجازت لے لی۔ میوج اس کے پھر سے جانے پر خفا تھی، تاہم فاطمہ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں رکے گی۔ باقی جتنے بھی دن ہیں وہ یہاں اس کے ہوں گے، وہ اسی کے پاس ہی رکے گی۔ خانم خاتون، جنہیں وہ گرینی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، یہاں سے 250 کلومیٹر دور برسا نامی گاؤں میں رہتی تھیں۔ وہ اپنے پوتے علی کے ساتھ استنبول اپنے کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے آئی ہوئی تھیں، جن کے ہاں وہ فاطمہ کے انتظار میں پچھلے 3 روز سے مقیم تھی۔ ان کا پوتا اپنی گاڑی لایا تھا۔ فاطمہ خانم خاتون کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ علی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ فاطمہ سے وہ ترکش میں باتیں کر رہی تھی، جس میں ترجمان کا کردار ان کا پوتا ادا کر رہا تھا۔ جو بات وہ کہتی فاطمہ کو انگلش میں بتاتا اور پھر اس کی بات کا ترکی میں ترجمہ کر کے اپنی دادی تک پہنچاتا۔ برسا جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک سمندری جس سے صرف 1.5 گھنٹے میں برسا پہنچا جا سکتا تھا، جبکہ دوسرا بائی روڈ مگر اس میں 3 گھنٹے لگتے تھے۔ راستہ باتوں باتوں میں کٹ گیا۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ برسا پہنچ گئے۔ اس دوران ہائی وے پر موجود ایک ہوٹل پر رک کر انہوں نے کھانا بھی کھایا تھا۔ فاطمہ نے برائے نام کھایا کیونکہ اسے ان کا گھر اور برسا دیکھنے کا شوق تھا۔ اسی خوشی میں بھوک ہی نہیں لگی اسے۔ گرینی برسا اور کتنا دور ہے؟ کوئی 5ویں بار وہ یہ سوال کر رہی تھی۔ نہیں، ابھی آدھا گھنٹہ مزید لگے گا۔ عثمان غازی پہاڑی پر رہائش ہے ہماری۔ جواب ہر بار کی طرح وہ ان کے پوتے کی طرف سے ہی آیا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی کیونکہ اسے ان کا گھر، ان کا شہر دیکھنے کی بہت جلدی تھی۔ آدھا گھنٹہ مزید سفر کے بعد یہ ایک چھوٹا سا گاؤں آیا جس کی شہرت ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی عمر 600 سال بتائی جاتی تھی۔ بہت ہی گھنا اور تناور درخت تھا جس کے نیچے ریسٹوراں بنا ہوا تھا۔ ڈھلوانی راستے سے کچھ پہلے اس نے گاڑی روک دی اور ان دونوں کو وہیں اتار کر گاڑی کہیں کھڑی کرنے چلا گیا۔ 15 منٹ بعد واپس آیا، اپنی دادی کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ کو پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اوپر کو جاتے ڈھلوانی راستے کی طرف بڑھ گیا۔ راستے کے دونوں اطراف میں پکڑنے کے لیے لوہے کی تاروں والی ریلنگ لگی ہوئی تھی۔ 25 منٹ کا فاصلہ فاطمہ کی وجہ سے 1 گھنٹے میں طے ہوا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی، جبکہ خانم خاتون کی رفتار تیز اپنے پوتے کی طرح تھی۔ وہ اس عمر میں بھی کسی جوان صحت مند انسان کی طرح تیز تیز چل رہی تھیں، مگر فاطمہ کی وجہ سے دونوں کو اپنی رفتار سست کرنا پڑی۔ ایک ہاتھ ان کا اپنے پوتے کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ سے وہ بڑی محبت سے فاطمہ کا ہاتھ تھامے چل رہی تھیں۔ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے تک فاطمہ کا سانس پھول چکا تھا۔ ان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہیں ایک پتھر پر بیٹھ کر لمبے سانس لینے لگی۔ ارے میرا بچہ، تھوڑی سی ہمت کرو، اب تو ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ دیکھو سامنے ہمارا گھر ہے۔
وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا اور وہیں بیٹھی رہی۔ وہ واقعی بہت تھک چکی تھی، زندگی میں پہلی بار اتنی چڑھائی چڑھی تھی۔ علی چند منٹ تو کھڑا دیکھتا رہا، پھر اپنی دادی سے ترکش زبان میں کچھ کہا اور انہیں وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ کیسا عجیب آدمی ہے، ہمیں چھوڑ کے خود چلا گیا، وہ بڑبڑائی۔ خانم خاتون اس کے ساتھ بیٹھ گئیں اور اسے ترکی میں کچھ کہنے لگی جو کہ فاطمہ کے سر پر سے گزر گیا۔ اسے بیٹھے 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اس نے ایک لڑکے اور 2 لڑکیوں کو آتے دیکھا۔ لڑکے کے ہاتھ میں کوئی ہتھ گاڑی ٹائپ چیز تھی جسے وہ دونوں ہاتھوں سے چلاتے ہوئے لا رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت والی لڑکیوں نے جیکٹس کے اوپر پاؤں کو چھوتے پھول دار اسکرٹ پہنے ہوئے تھے اور سر پر کشمیری لڑکیوں کی طرح اسکارف باندھ رکھے تھے۔ انہیں قریب آتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان میں سے ایک لڑکی تو بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سبز کلر کی تھیں، فاطمہ کی ہی عمر کی لگ رہی تھی، جبکہ دوسری قدرے کم عمر بھورے بالوں اور چھوٹی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ مرحبا، خوش آمدید، دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی اس سے مخاطب ہوئی۔ میرا نام اسلحان ہے، پیار سے سب اصلی کہتے ہیں، اور یہ میری چھوٹی بہن سبل ہے۔ اس نے اپنا اور چھوٹی لڑکی کا تعارف کروایا۔ فاطمہ نے بھی مسکرا کر خوش دلی سے ان سے ہاتھ ملائے۔ خانم خاتون نے اسے اس چھوٹی ہتھ گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وہ کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ خانم خاتون بھی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ان کے بیٹھتے ہی وہ لڑکا اس کے آگے لگے ہینڈل کو کھینچتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اسلحان اور سبل ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگی۔ فاطمہ کو حیرانی ہوئی، وہ دبلا پتلا کم عمر لڑکا گاڑی کو آرام سے کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ 5 منٹ بعد ہی گاڑی اس نے چوٹی پر بنے ایک گھر کے سامنے روک دی۔ وہ دونوں نیچے اتر آئیں۔ فاطمہ نے دیکھا وہ پتھروں اور لکڑی سے بنا درمیانے سائز کا گھر تھا۔ وہ تینوں بھی قریب پہنچ گئی تھیں۔ ان سب کی معیت میں وہ اس گھر میں داخل ہوئی۔ گھر اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ دروازے تک کھجور کے پتوں کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ دروازے کے قریب جوتے رکھنے کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی۔ سب کی دیکھا دیکھی اس نے بھی وہیں اتارے۔ اندر کمرے میں آئی تو سامنے ہی علی بیٹھا شاید کافی یا چائے پی رہا تھا۔ فاطمہ کو دیکھ کر اس نے پہلی دفعہ اسمائل پاس کی۔ ہمارے گھر میں خوش آمدید مس فاطمہ۔ جواباً اس نے بھی ہلکا سا مسکرا کر تھینکس کہا۔ کمرہ کھلا تھا، شاید وہ گھر کا ڈرائنگ روم تھا۔ صوفے سیٹ اور ڈیکوریشن والی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ خانم خاتون کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ لڑکیاں وہاں سے غائب ہو گئیں۔ اسی وقت وہاں چھوٹے چھوٹے سرخ بالوں والی ایک عورت آئی۔ فاطمہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ خانم خاتون کی طرح وہ بھی محبت سے ملی، اس کے دونوں گالوں پر باری باری بوسے دیے۔ یہ ایمنے ہے، میری بہو، علی کی ماں۔ خانم خاتون نے اس سرخ بالوں والی عورت کا تعارف کروایا، جو کہ اب مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اپنی ساس کی طرح انگریزی سے نابلد تھیں، سو فاطمہ ان سے براہ راست بات کرنے سے قاصر تھی۔ وہ دونوں اس سے جو بھی بولتیں، فاطمہ کو سوالیہ نظروں سے علی کی طرف دیکھنا پڑتا۔ کچھ دیر بعد گرین آنکھوں والی لڑکی اس کے لیے ترکش کافی لائی، جس کے پہلے گھونٹ نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عام کافی سے 50 گنا زیادہ کڑوی، بغیر چینی کے۔ پہلے گھونٹ کے بعد اس نے دوسرا گھونٹ لینے کی غلطی نہیں کی۔ کافی پسند نہیں آئی کیا؟ اسلحان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایکچولی مجھے واش روم جانا ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صاف ستھرا غسل خانہ تھا جس میں چپل، صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، ٹاول سب سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ فاطمہ ایک بات کی تو قائل ہو گئی، اس کی ننیالی قوم نہایت ہی سلیقہ شعار تھی۔ گرم پانی سے نہائی تو تازگی کا احساس ہوا۔ کھانے کے لیے اسے دوسرے کمرے میں بلایا گیا۔ فاطمہ نے دیکھا وہ کمرہ صاف ستھرا اور بالکل سادہ تھا۔ چٹائی کے بجائے بیش قیمت کارپٹ بچھا ہوا تھا۔ سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی باقی لوگ بھی بیٹھ گئے۔ علی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں اس کی دونوں بہنیں سبل اور اسلحان بیٹھی تھیں۔ فاطمہ کے ایک طرف خانم خاتون اور دوسری طرف سرخ بانوں والی ایمنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانے میں آلو اور پنیر کے الگ الگ بنے ہوئے گرم گرم پراٹھے اور گرم کوفتے تھے۔ بابا جان سے آپ کی ملاقات رات کے کھانے پر ہوگی۔ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں اور وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے، کیونکہ انہیں پاکستانی لوگ بہت پسند ہیں۔ اسلحان ترک کوفتوں کا ڈونگا اس کے آگے رکھتے ہوئے مسکرائی۔ پاکستانی کہاں، یہ بھی تو ترکش ہیں، کیونکہ امی کہہ رہی تھی یہ ہاندا آنٹی کی بیٹی ہیں۔ اسی وقت وہاں وہ کم عمر لڑکا چلا آیا جو ہاتھ سے چلنے والی گاڑی لے کر آیا تھا۔ جی نہیں، ان کے بابا پاکستانی ہیں تو یہ آدھی پاکستانی اور آدھی ترکش ہوئی۔ اسلحان نے اس کی تصحیح کی۔ اور ویسے بھی دادی جان بتایا ہے نا کہ ہاندا آنٹی کی ڈیتھ کے بعد یہ اپنے بابا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پاکستان چلی گئی تھی، سو اب تو مکمل پاکستانی ہی ہے۔
کیوں فاطمہ؟ اصلی نے تائید چاہی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ بیٹا کھانا کھاؤ۔ ایمنے آنٹی نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ یہ سواش ہے، ہمارا کزن، فریدے آنٹی کا بیٹا، یہیں ساتھ میں اس کا گھر ہے، علی نے اس لڑکے کا فاطمہ سے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ مجھ سے تو آپ مل ہی چکی ہیں، سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں یہی گرینل کالج برسا میں۔ باقی آپ کا غائبانہ تعارف تو 3 دن پہلے دادی جان نے فون پر کروا دیا تھا جب وہ استنبول میں آپ کی آیا سے ملی تھی۔ ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے اپنی پاکستانی کزن سے ملنے کو۔ ابھی تھوڑی دیر میں امی اور سیلن آپ سے ملنے آئیں گی۔ دونوں ابھی میرے ساتھ ہی آنا چاہ رہی تھیں مگر میں نے روک دیا کہ میں پہلے خود دیکھ کر آتا ہوں مہمان نے آرام و سکون سے کھانا وانا کھا لیا یا نہیں، پھر ملنا آپ لوگ۔ سواش ہنس کر بتا رہا تھا، ساتھ میں اس کے ہاتھ بھی تیزی سے کھانے پر چل رہے تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ باتونی ہونے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی شوقین ہے۔ خانم خاتون اس کی پلیٹ میں کبھی کچھ ڈال رہی تھی کبھی کچھ۔ فاطمہ ہونک شکل بنائے کبھی انہیں اشاروں سے منع کرتی، کبھی بے چارگی سے علی اور اسلحان کی طرف دیکھتی کہ انہیں منع کریں، مگر وہ اپنی دادی کو روکنے کے بجائے فاطمہ کے تاثرات دیکھ کر دبے دبے انداز میں ہنس رہے تھے۔ کھانے کے بعد اس کے لیے پھر کافی آئی۔ وہ منع کرنے ہی لگی تھی کہ اسلحان نے ہنس کر کہا، فکر مت کرو، یہ پاکستانی کافی کے جیسے ہی ہے۔ فاطمہ نے سپ لیا تو شکر کیا کہ یہ پہلی والی زہر نہیں تھی، چینی اور دودھ بھی تھا اس میں۔ تھوڑی دیر ایک عورت اور لڑکی آئیں اور اس خوش اخلاقی سے ملیں جو ترک قوم کی خاصیت ہوتا ہے۔ وہ سواش کی ماں فریدے آنٹی اور بہن سیلن تھیں۔ سیلن بھی بہت جلدی اس سے گھل مل گئی۔ اسلحان اور وہ دونوں یونیورسٹی کی طالبات تھیں، سو علی سواش اور اصلی کی طرح سیلن بھی انگلش بول رہی تھی۔ 2 دن وہ سب اسے برسا کے ارد گرد والے قریبی مقامات کی سیر کراتے رہے۔ فاطمہ بہت خوش تھی ان کی کمپنی کو کافی انجوائے کر رہی تھی، لیکن جو چیز اسے کھٹک رہی تھی وہ تھی علی محمدی کی بدلتی نظریں، لیکن وہ اسے اپنا وہم سمجھ کے دل کو جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیسرے دن وہ فاطمہ کو سیر کروانے ایک پہاڑی شہر اولاٹ بذریعہ کار روانہ ہوئے۔ کار میں سوار ہونے کے لیے اسے اسی راستے کے ذریعے نیچے آنا پڑا۔ اوپر چڑھنے کی نسبت نیچے اترنا کافی آسان لگا۔ پھر ان سب نے اسے باتوں میں اس طرح لگایا کہ 25 منٹ کی چڑھائی اسے 10 منٹ کی لگی۔ سڑک پر آئے تو علی کی وہی سرخ کار کھڑی تھی۔ برسا سے 1.5 گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ نیچے پہنچے، جہاں گرم اور ٹھنڈے پانیوں کے چشمے بہہ رہے تھے۔ ان چشموں کے ایک طرف روڈ کے قریب اس نے گاڑی روک دی اور سب نیچے اتر آئے۔ دونوں لڑکوں نے کھانے پینے کی چیزوں والے بیگز اٹھائے۔ ایک چشمے کے قریب پہنچ کر بالکل صاف پتھریلی جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں چٹائی بچھا دی۔ چیزیں وہیں رکھ کے وہ سب بہتے ہوئے جھرنے کے قریب آ گئے۔ فاطمہ آؤ نا۔ وہ سب چشمے کے اس حصے میں داخل ہوئے جہاں پانی صرف پاؤں تک آ رہا تھا۔ سیلن نے اسے رکتے دیکھ کر کہا، نہیں مجھے پانی سے خوف آتا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سب ایک دوسرے پر پانی پھینکنے لگے۔ فاطمہ سائڈ پر کھڑی ان کی مستیاں دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ آپ بھی پانی میں آئے نا، گہرا نہیں ہے؟ علی اس کے پاس چلا آیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ آپ کا ڈریس بہت خوبصورت ہے اور آپ پر اچھا بھی بہت لگ رہا ہے۔ اچانک وہ اس کے بلیک انارکلی فراک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں کے زاویے بہت گہرے تھے۔ عورت مرد کی نظروں کو بہت جلدی بھانپ لیتی ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ اسے اپنا وہم خیال کر کے اگنور کر رہی تھی، لیکن اب وہ اسے جس طرح دیکھ رہا تھا، فاطمہ کو اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ مجھے اپنی تعریف سننا صرف اپنے ہسبینڈ کے منہ سے اچھا لگتا ہے، وہ روکھے لہجے میں بولی۔ ہسبینڈ؟ یس آئی ایم میرڈ، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے بولی۔ یہی تو افسوس ہے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، آپ نے اتنی جلدی شادی کیوں کر لی؟ شادی نہیں کی، صرف نکاح ہوا ہے۔ تو اور کس سے شادی ہوتی ہے؟ اس نے اچنبے سے دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہمارے ہاں نکاح کے بعد رخصتی کی رسم ہوتی ہے، وہ ابھی نہیں ہوئی کیونکہ میرے ہسبینڈ کسی کام کے سلسلے میں امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو رخصتی کی رسم ہوگی۔ اوہ اچھا، کاش نکاح سے پہلے آپ ترکی آ جاتی، وہ حسرت آمیز لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ترش لہجے میں پوچھا۔ ایکچولی آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، اگر آپ کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں لازمی آپ کو پرپوز کرتا، مگر شاید میری قسمت اچھی نہیں تھی۔ وہ اتنا صاف اور واضح الفاظ میں بول دے گا امید نہیں تھی اسے، سو اس کے چہرے پہ پہلے حیرانی، بے یقینی اور پھر ناگواری کے تاثرات چھا گئے۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا تو، اس کے تاثرات دیکھ کر معذرت خواہ انداز میں بولا۔
فاطمہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر سخت نظروں سے دیکھتی اس طرف بڑھ گئی جس طرف اصلحان لوگ تھے۔ جھرنے کے قریب ایک سرسبز پھولوں سے مہکتے گوشے کا انتخاب کر کے انہوں نے کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی بچھائی اور دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے۔ سواش بہتے جھرنے سے پانی کا کولر بھر لایا۔ کھانے میں باربیکیو کے ساتھ سبزیاں، سالاد، پراٹھے اور پنیر تھے جو کہ ایمنے آنٹی اور فریدے آنٹی نے مل کر بنایا تھا۔ سب اس دوران نہ چاہتے ہوئے بھی علی کے ساتھ اس کا رویہ سرد ہو گیا۔ اسے غصہ تھا کہ جب وہ اس کے نکاح کے متعلق جانتا تھا۔ فاطمہ سے مخاطب ہونے کی اس نے کئی بار کوشش کی مگر وہ اسے اگنور کیے باقی سب کے ساتھ باتوں میں لگی رہی تو وہ کچھ خاموش سا ہو گیا۔ کھا پی کے سب تازہ دم ہوئے تو پھر سے گاڑی میں بیٹھے اور ایک اور پہاڑی سلسلے کی جانب چل پڑے جو کہ ڈینیزل کے علاقے میں واقع تھا۔ یہاں ایک سفید پہاڑی تھی، اس کا نام پاموکالے تھا۔ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک جانے کے لیے لفٹ چیئرز لگی ہوئی تھیں۔ اگرچہ یہاں پہاڑی سلسلے تھے مگر یہ خشک اور سفید علاقہ تھا۔ عمدہ قسم کے ہوٹل بنے ہوئے تھے۔ یہ مقام برسا سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ سفید رنگ کی ایک پہاڑی بالکل سامنے تھی۔ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پہنچنے کے لیے لفٹ چیئرز لگی ہوئی تھیں۔ سارا دن گھوم پھر کے وہ شام ڈھلے واپس برسا پہنچے۔ وہ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب فرقان کی کال آئی۔ جو خبر اس نے سنائی سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ لان سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ ایک اندیکھی آگ اس کے رگوں پہ کو جلا رہی تھی۔ چند لمحے کھڑا وہ اپنے تیز رفتار تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ فاطمہ عبدالرحمن ترکی میں اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے کسی بہت بڑے شوق سے کم نہیں تھی۔ اسے حلال حرام کا لیکچر دینے والی خود کس رشتے سے اس پروفیسر کے ساتھ مزے کر رہی ہے؟ ایسی کیا خاص بات تھی اس پروفیسر میں جو اہل خان میں نہیں تھی؟ یہی سوال اسے سلگا رہے تھے۔ آگ تھی کہ اس کے اندر بھڑکتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے واش روم میں آیا اور شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کئی گھنٹے ہو گئے، شاور سے گرتی تیز بوندیں بھی اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کو کم نہیں کر پا رہی تھیں۔ تصور میں بار بار وہ اسے ارتضیٰ حسن کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تپش تھی کہ مزید بڑھ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ہر سو آگ لگا دے، ہر ایک کو قتل کر ڈالے، اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو نیست و نابود کر دے۔ آہل آہل زوردار دستک کے ساتھ موم کی پریشان کن آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو حواسوں میں لوٹا۔ تھینکس گاڈ آپ ٹھیک ہیں۔ میں تو گھنٹوں سے آپ کو باتھ روم میں لاک دیکھ کر گھبرا ہی گئی تھی۔ اسے صحیح سلامت باہر آتے دیکھ کر وہ تشکر بھرے انداز میں بولی، آپ کیا سمجھی کہ میں نے خودکشی کر لی ہوگی؟ وہ ٹاول سے بالوں کو رگڑتا استہزائیہ انداز میں گویا ہوا۔ اللہ اللہ نہ کرے خودکشی کریں آپ کے دشمن۔ وہ دہل کر بولی، بالکل میرے دشمن ہی خودکشی کریں گے، انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ خودکشی کرنے پر مجبور کر دوں گا میں انہیں۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کون سے دشمن؟ اس کا خونخوار انداز فائزہ سکندر کو پریشان کر گیا۔ وہی دشمن موم جن کا خود ابھی آپ نے کہا ہے کہ خودکشی کریں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے خود کو سنبھالا اور مسکرا کر شوخ لہجے میں کہا، میں نے تو ایسے مثال کے طور پر کہا، لیکن آپ کی بات نے مجھے ڈرا دیا۔ ان کی پریشانی ابھی بھی رفع نہیں ہوئی۔ مذاق کر رہا تھا موم، آپ تو ہر بات کو سیریسلی لیتی ہیں۔ اینی وے کوئی کام تھا مجھ سے کیا؟ ٹاول کو صوفے پر اچھالا۔ فضل کو بھیجا تھا کہ ڈنر کے لیے بلا لائے آپ کو۔ وہ کئی بار یہاں آیا، معلوم ہوا آپ بات لے رہے ہیں۔ جب مسلسل 2 گھنٹے ہو گئے اور آپ باہر نہیں آئے تو میں گھبرا کر آئی تھی۔ ایکچولی موم وہ انجری کی وجہ سے 1 ہفتے سے صحیح طرح سے بات نہیں لے پایا تھا۔ زخم اب ٹھیک ہوا تو سستی اور تھکن فیل کر رہا تھا، سو پچھلی ساری کسر نکالی۔ ماں کو مطمئن کرنے لگا۔ فائزہ سکندر مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ آہل کا فون بجنے لگا۔ ہاں بولو فراز، کنفرم ہوئی سیٹ؟